یہ کہانی ایک چھوٹے سے لڑکے کی ہے جس کی عمر بمشکل 12 سال تھی۔ وہ اپنے پیارے باپ کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ اس کا باپ ایک محنتی اور نیک دل انسان تھا جو محنت سے روزی کماتا تھا۔ اس کی ماں کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن جب اچانک باپ کا انتقال ہوا تو لڑکے کی زندگی الٹ گئی۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اس کے بڑے بھائیوں نے باپ کی چھوڑی ہوئی تمام جائیداد اور مال پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو حقیر نگاہوں سے دیکھا جیسے وہ ایک بوجھ ہو۔ ایک سرد رات میں جب ان کی سازش مکمل ہو گئی، انہوں نے اسے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ لڑکا بند دروازے پر دستک دیتا رہا، کمزور آواز میں التجا کرتا رہا کہ اسے اندر آنے دیں، لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ اس کی آواز ان کی اونچی ہنسی میں گم ہو گئی۔ پہلی بار اس نے خود کو اس دنیا میں بالکل تنہا محسوس کیا۔ پھٹے ہوئے کپڑوں میں وہ بے مقصد گلیوں میں بھٹکنے لگا۔ بھوک اس کے پیٹ کو چیر رہی تھی، لیکن اس میں کسی سے مانگنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ فٹ پاتھ پر لیٹ گیا، آنسو بہاتے ہوئے گزرنے والوں کو دیکھتا رہا، لیکن کسی نے مدد کا ہاتھ نہ بڑھایا۔ صبح ہوئی تو اس کا جسم ٹھنڈ سے اکڑ چکا تھا۔ وہ بازاروں میں گھومنے لگا، پھلوں کو دیکھتا رہا، لیکن اس کے پاس کچھ بھی خریدنے کے لیے ایک پیسہ بھی نہ تھا۔ وہ اس وقت تک انتظار کرتا رہا جب تک دکاندار چلے نہیں گئے، پھر چپکے سے زمین پر پڑا ایک پھینکا ہوا سیب اٹھا لیا۔ اس کی زندگی اب ایک المناک موڑ اختیار کر چکی تھی۔ اب وہ کوڑے دانوں میں کھانا ڈھونڈنے لگا۔ وہ ریسٹورنٹ والوں کے باہر انتظار کرتا، شاید وہ بچا ہوا کھانا پھینک دیں جو اس کی بھوک مٹا سکے۔ کبھی کبھی اس کا نصیب اچھا ہوتا اور کبھی وہ بھوکا ہی سو جاتا۔ اسے راتوں سے زیادہ ڈر لگتا تھا، کیونکہ اندھیرے کے علاوہ وہ لوگ بھی ہوتے تھے جو گلیوں میں کمزوروں کو ڈھونڈتے تھے۔ اس نے ایک دور دراز پل کے نیچے سونا پسند کیا جہاں سے لوگ کم گزرتے تھے، لیکن وہ بھی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ ایک رات کچھ آوارہ لڑکوں نے اس پر حملہ کر دیا اور جو تھوڑا بہت اس کے پاس تھا وہ بھی چھین لیا۔ اس نے مدد کے لیے چلانا چاہا، لیکن کسی نے نہ سنا۔ اس دن سے اس نے کسی پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا۔ دن گزرتے گئے، اس کا جسم کمزور ہوتا گیا، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا، آنکھیں اندر کو دھس گئیں۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے آخری بار پیٹ بھر کر کھانا کب کھایا تھا۔ وہ اسکولوں کے پاس سے گزرتا تو اندر سے بچوں کی ہنسی سنائی دیتی، جس سے اس کے دل میں گہرا زخم ہو جاتا۔ وہ کبھی خواب دیکھتا تھا کہ وہ بھی ان کی طرح کلاس میں بیٹھے گا، لیکن اب تو اس کے پاس روز کی روٹی بھی نہیں تھی۔ ایک دن اس نے روٹی بیچنے والی گاڑی دیکھی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے قریب گیا۔ دکاندار ایک مہربان آدمی لگ رہا تھا۔ اس نے ہمت جمع کی اور پوچھا، حضور، کیا آپ مجھے ایک روٹی دے سکتے ہیں؟ میں آپ کے لیے کام کروں گا اس کے بدلے میں۔ دکاندار نے اس پر ترس کھایا، لیکن معذرت کر لی کہ اس کے پاس کوئی اضافی کام نہیں ہے۔ لڑکے نے سر جھکا لیا اور چل دیا، لیکن پھر اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں کھانے کا ایک تھیلا تھا۔ آؤ بیٹا، یہ کھا لو، اس نے پیار سے کہا۔ لڑکا حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا، پھر اس کے ہاتھ میں تھیلے کو دیکھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے ہاتھ بڑھایا، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گھر سے نکالے جانے کے بعد پہلی بار اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شکریہ اماں جان، اس نے دھیرے آواز میں کہا، لیکن اس سے معلوم نہیں تھا کہ یہ کھانا دراصل ایک نئی کہانی کا آغاز ہے جو ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ لڑکا گلیوں میں تھکا ہارا پھر رہا تھا، بھوک اور تھکن سے نڈھال۔ اسے لگ رہا تھا کہ زندگی نے اس کے لیے صرف دکھ ہی چھوڑے ہیں۔ وہ ایک سرد فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا، اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگا لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا یہ عذاب ختم ہو جائے۔ اسی لمحے ایک عام سا آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کچھ سامان خریدنے جا رہا تھا۔ ان کی نظر اس چھوٹے سے لڑکے پر پڑی جو بہت ہی کمزور اور بیمار لگ رہا تھا، جیسے زندگی اس کے جسم سے نکل رہی ہو۔ بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھا اور دکھ سے کہا، یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اسے اس طرح گلیوں میں تنہا نہیں ہونا چاہیے۔ شوہر نے سر ہلا کر اتفاق کیا اور لڑکے کے قریب آیا۔ اس آدمی نے نرمی سے پوچھا، بیٹا کیا تمہیں مدد چاہیے؟ لڑکے نے اپنی کانپتی ہوئی آنکھیں اٹھائیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس سے اتنی مہربانی سے بات کر رہا ہے۔ وہ تھوڑی دیر ہچکچایا، پھر ہلکے سے سر ہلا دیا۔ ہمارے ساتھ چلو، ہمارے پاس ایک گرم گھر اور تمہارے لیے کافی کھانا ہے۔
آدمی نے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ لڑکا ایک لمحے کے لیے آدمی کے ہاتھ کو دیکھتا رہا، پھر اپنا چھوٹا سا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ بیوی خاموشی سے ان کے ساتھ چلنے لگی، اسے شفقت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ گھر پہنچنے پر لڑکا حیران رہ گیا۔ گھر سادہ تھا لیکن گرم جوشی سے بھرا ہوا تھا۔ بیوی نے اسے نہانے کے لیے کمرہ دکھایا، جہاں اس نے کئی مہینوں کے بعد پہلی بار گرم پانی سے نہایا تھا۔ جب اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو وہ خود کو پہچان نہ سکا۔ اس کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں لیکن اس کی آنکھوں میں نئی امید چمک رہی تھی۔ نہانے کے بعد بیوی نے اسے صاف کپڑے پہنائے۔ کھانے کی میز پر بیٹھتے ہی اس کے سامنے گرم گرم کھانا رکھا گیا۔ پہلے تو اس نے ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن جب اس نے پہلا لقمہ چکھا تو بھوک کے مارے تیزی سے کھانے لگا۔ آدمی اور اس کی بیوی خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد لڑکے نے سر اٹھایا اور کمزور آواز میں کہا، آپ دونوں کا شکریہ۔ آدمی مسکرایا اور بولا، اب سے تمہارا گھر بھی ہے۔ دن گزرتے گئے اور لڑکا نئی زندگی میں ڈھلنے لگا۔ ہر صبح بیوی اسے پیار سے جگاتی، ناشتہ بناتی اور اس کا حال پوچھتی۔ آدمی نے اسے پڑھنا لکھنا سکھانا شروع کر دیا۔ وہ گھنٹوں اس کے ساتھ بیٹھتا، حساب اور زبان سکھاتا۔ جلد ہی لڑکا کتابیں شوق سے پڑھنے لگا۔ بیوی اسے اپنے بیٹے کی طرح سمجھنے لگی۔ وہ اس کے لیے نئے کپڑے لاتی، اسے اپنی دیکھ بھال کرنا سکھاتی۔ ایک دن آدمی اسے بازار لے گیا اور اسے خرید و فروخت کے طریقے سکھائے۔ لڑکے نے جلدی سے سیکھ لیا۔ آدمی نے اسے قریبی اسکول میں داخل کروایا۔ پہلے تو دوسرے بچے اسے عجیب نظروں سے دیکھتے، لیکن اس نے اپنی محنت اور اچھے اخلاق سے سب کو اپنا دوست بنا لیا۔ ایک شام آدمی نے اس سے پوچھا، تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ لڑکا ستاروں بھرے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں بھی ان بے گھر بچوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں جیسے آپ نے میری کی۔ سال گزرتے گئے اور لڑکا ایک کامیاب تاجر بن گیا۔ وہ بوڑھے آدمی کی دکان پر کام کرتا، حساب کتاب سنبھالتا۔ اس نے نئے طریقے استعمال کیے جس سے کاروبار بڑھنے لگا۔ ایک دن اس کے بھائی جنہوں نے اسے نکالا تھا وہ مدد مانگنے آئے۔ ان کے چہرے شرمندہ تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے تو لڑکے نے انہیں یاد دلایا کہ کس طرح انہوں نے اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ جس طرح تم نے مجھے یاد نہیں کیا اسی طرح میں بھی تمہیں یاد نہیں کروں گا، اس نے کہا۔ وہ لوگ ٹوٹے ہوئے دل سے واپس چلے گئے۔ ایک دن اس نے پروفٹ بڑھانے کے لیے ایک نیا طریقہ سوچا۔ اپنے خیالات پر عمل کرتے ہوئے اس نے کچھ رقم سے ایسی چیزیں خریدیں جو دوسرے تاجر نہیں بیچتے تھے۔ یہ خطرناک قدم تھا لیکن اس کے اپنے اعتماد نے تمام خوف کو ختم کر دیا۔ اس کی کوشش کامیاب رہی، نئی چیزیں جلدی بک گئیں اور اس نے سوچ سے بھی زیادہ منافع کمایا۔ بوڑھے آدمی نے اس کی آنکھوں میں کامیابی کی چمک دیکھی اور جان لیا کہ یہ چھوٹا سا شاگرد اب ایک اصلی تاجر بن چکا ہے۔ لڑکے نے اپنا کاروبار پھیلانا شروع کیا۔ وہ گاؤں گاؤں گھومتا، بہترین چیزیں تلاش کرتا اور ہوشیاری سے سودے بازی کرتا۔ اس کی ذہانت اور حاضر دماغی کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ وہ کبھی نہیں بھولا کہ اس بوڑھے جوڑے نے اس پر کیا احسان کیا تھا۔ ہر شام وہ ان کے پاس واپس آتا اور بازار کے قصے سناتا، بالکل اپنے بچپن کی طرح۔ اب پورے گاؤں میں اس کا نام مشہور ہو چکا تھا۔ وہ صرف ایک تاجر نہیں رہا تھا بلکہ پورے علاقے کا سب سے کامیاب تاجر بن چکا تھا۔ لوگ اس کی ذہانت، ایمانداری اور غریبوں کی مدد کے بارے میں بات کرتے۔ ایک دن ایک بوڑھا آدمی اس کے پاس مدد مانگنے آیا جو ایک برے سودے میں اپنا سب کچھ کھو چکا تھا۔ نوجوان نے اس پر ترس کھایا اور اسے اپنے پرانے دن یاد آ گئے جب وہ خود بے گھر اور بھوکا تھا۔ بغیر کسی فائدے کے اس نے بوڑھے کو وہ رقم دے دی جتنی اس کو ضرورت تھی۔ اس کی نیک نامی دور دور تک پھیل گئی۔ دوسرے علاقوں کے تاجر بھی اس سے سودے کرنے آنے لگے۔ وہ صرف منافع کے پیچھے نہیں بھاگتا تھا بلکہ ایک ایماندار تاجر تھا جو کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک دن اس کا وہ بھائی آیا جس نے اسے گھر سے نکالا تھا۔ بھائی کے چہرے پر شکست اور ذلت کے آثار تھے۔ وہ اپنی دولت غلط انتظام کی وجہ سے گنوا چکا تھا۔ وہ شرمندگی سے کھڑا تھا لیکن نوجوان نے اس کی حالت دیکھ کر سب کچھ سمجھ لیا۔ اس کا بھائی اس کے سامنے کچھ نہ بول سکا اور شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ نوجوان نے اپنے کاروبار کو اور بڑھانے کے خواب دیکھے لیکن صرف اپنے لیے نہیں، وہ ان بچوں کے بارے میں سوچتا جو اب بھی وہی مصیبتیں جھیل رہے تھے جو اس نے جھیلی تھیں۔ اس نے اپنے منافع کا ایک حصہ غریبوں کی مدد پر لگانا شروع کیا، انہیں کھانا، کپڑے دینا اور بچوں کو پڑھانا لکھانا سکھایا۔
وہ تبدیلی بننا چاہتا تھا جو اسے بچپن میں نہیں ملی تھی۔ دن گزرتے گئے اور وہ گاؤں میں کامیابی اور بھلائی کی علامت بن گیا۔ وہ صرف ایک تاجر نہیں بلکہ ہر اس نوجوان کے لیے مثال تھا جو اپنے ہاتھوں سے اپنی قسمت بدلنا چاہتا تھا۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ کہانی کا اختتام نہیں بلکہ ایک طویل سفر کا آغاز ہے۔ ایک دن جب وہ اپنی دکان پر بیٹھا تھا، وہ اپنے پھلتے پھولتے کاروبار کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کے بھائی اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پیلا ہٹ زدہ تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور آنکھیں شرمندگی سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ اس کے سامنے ہچکچاتے ہوئے کھڑے رہے، پھر سب سے بڑے نے جھک کر دھیمی آواز میں کہا، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ غلط کیا اور ہم تمہاری مدد کے مستحق نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس اب جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ نوجوان نے خاموشی سے ان کے چہروں کو دیکھا جو کبھی سختی سے بھرے ہوتے تھے لیکن اب پچھتاوے اور نقصان کی تصویر بن چکے تھے۔ اسے وہ رات یاد آ گئی جب انہوں نے اسے باہر نکال دیا تھا، اس کی بھوک اور وہ سخت دن جو اس نے گزارے تھے۔ اس نے پرسکون آواز میں کہا، جب میں بے گھر ہوا تو بچہ تھا، تم نے اس وقت ایک لمحے کے لیے بھی میری مدد نہیں سوچی۔ تم نے مجھ پر رحم نہیں کیا بلکہ میرا حق چھین لیا اور مجھے تنہا زندگی کا سامنا کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ایک بھائی نے جواز پیش کرنے کی کوشش کی، ہم چھوٹے اور لالچی تھے، ہم نے نتائج کے بارے میں نہیں سوچا۔ نوجوان نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، لیکن میں تم سے بھی چھوٹا تھا اور بے قصور تھا، پھر بھی میں نے تمہارے اعمال کا نتیجہ بھگتا۔ خاموشی چھا گئی، پھر اس نے سخت لہجے میں کہا، اب تم جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ جس طرح تم نے مجھے یاد نہیں کیا اس طرح میں تمہیں یاد نہیں کروں گا۔ اب تمہیں وہ سبق سیکھنا ہوگا جو زندگی نے مجھے سکھایا تھا۔ اس نے انہیں آخری بار دیکھا، پھر باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کی دکان سے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ نکلے۔ آخر کار ان کے ماضی کے اعمال نے انہیں جا پکڑا تھا۔ وہ وہاں مضبوطی سے کھڑا رہا، وہ یہ جانتے ہوئے کہ اس نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ یہ انتقام کے لیے نہیں کیا بلکہ اس یقین کے لیے کیا تھا کہ انصاف کو اپنا راستہ ملنا چاہیے اور ہر شخص کو اپنے اعمال کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے، چاہے کتنا ہی وقت کیوں نہ گزر جائے۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے کام کی طرف لوٹ گیا، اپنے مستقبل کو تعمیر کرنے کے لیے تیار، بغیر کسی پچھتاوے کے۔